بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا اور 40 سال کی عمر کے بعد آپ نے باقاعدہ نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی، تو اس کے بعد تمام کے تمام کفار مکہ اور قریش مکہ وہ سارے کے سارے آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کی جان کے در پہ ہو گئے۔ ہر قسم کی تکلیف اور اذیت وہ آپ کو دینے لگے، اور کسی بھی تکلیف میں اور کسی بھی اذیت میں وہ کمی نہیں کیا کرتے تھے۔ مختلف قسم کے وہ القابات نعوذ باللہ جس سے آپ کو وہ نوازتے تھے، کبھی آپ کو ساحر کہتے، کبھی آپ کو مجنون کہتے، کبھی نعوذ باللہ آپ کو کذاب کہا کرتے تھے، اور کبھی آ کر اونٹ پٹانگ قسم کے مطالبے آپ سے کیا کرتے کہ آپ اگر واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہے تو آپ یہ کر کے دکھائیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہے تو آپ یہ کر کے دکھائیں۔ مختلف قسم کے مطالبے وہ آپ کے سامنے رکھتے تھے۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ آپ کے اوپر آپ کی نبوت کو وہ دلیل مانگ کر اور اس پر اسلام کو قبول کرنے کی وہ شرط لگاتے، لیکن ایسی بات نہیں تھی، صرف آپ کا مذاق اڑانے کے لیے اور آپ کو تکلیف دینے کی غرض سے یہ حرکت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو جہل اور ولید بن مغیرہ اور اس کے ساتھ عاص بن وائل، یہ تینوں جو سردار تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ واقعتاً اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، رات کا وقت تھا، اس سامنے چاند چمک رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اس چاند کو آپ 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، تب ہم مانیں گے کہ آپ واقعتاً اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ کام میں کر لوں اور یہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ ان تینوں نے کہا بالکل، اگر آپ نے ایسا کر لیا تو ہم ایمان لے آئیں گے اور آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان اور اسلام قبول کرنے کی شرط پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور ساتھ میں شہادت والی انگلی کو چاند کی طرف اٹھائی۔ چاند کی طرف آپ کی انگلی کا اٹھنا تھا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، آپ کا یہ معجزہ ظاہر ہو گیا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ چاند کے دو ٹکڑے تھے، وہ ایک دوسرے سے اتنے دور دور چلے گئے تاکہ واضح طور پر ان کو نظر آ جائے کہ واقعتاً یہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہرا کا جو پہاڑ ہے وہ ان 2 ٹکڑوں کے درمیان میں ہمیں نظر آنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا تو ان تینوں نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو جہل، گواہ رہنا کہ تمہارے کہنے پر میں نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ اسی طرح ولید بن مغیرہ کا نام آپ نے لیا اور کہا کہ ولید بن مغیرہ تو گواہ رہنا، میں نے تمہارے کہنے پر چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ اور اسی طرح عاص بن وائل کا نام لیا کہ اے عاص بن وائل تو بھی گواہ رہنا، تمہارے کہنے پر میں نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، اب اسلام قبول کرو۔ لیکن ان تینوں نے یہ کہا کہ یہ آپ نے جادو کر لیا ہے، اور ابو جہل نے کہا کہ ہم اس بات کی مزید تحقیق کریں گے، اگر یہ جادو تھا تو صرف ہماری آنکھوں پر اس کا اثر ہوا ہوگا اور ہمیں چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہوا نظر آیا ہوگا، اگر یہ جادو نہیں ہوگا اور اب آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہوں گے تو دور دراز کے لوگ ہیں ان سے ہم تصدیق کریں گے کہ انہوں نے بھی اس چاند کو اسی طرح 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اگر انہوں نے بھی دیکھا ہوگا تو پھر یہ آپ کا معجزہ ہوگا، ہم اسلام قبول کریں گے، اور اگر انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا، صرف ہم نے یہاں کھڑے ہو کر دیکھ لیا ہوگا، تو یہی پھر آپ نے ہمارے اوپر جادو کیا ہے، ایک قسم کی نظر بندی کی ہوگی جس کی وجہ سے ہمیں چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہوا نظر تو آیا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ معجزہ ظاہر کر دیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کو شاعر نے کہا کہ حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں چاند ہو گیا 2 ٹکڑے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کو دیکھ کر خود چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وہاں پر حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کٹ گئی
ان کی مصر کی عورتوں کی، اور یہاں آپ کی انگلی کو دیکھ کر چاند خود دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا وہ دیگر انبیاء اکرام کے مقابلے میں بہت بلند و بالا تھا، اس لیے آپ کے معجزات بھی ان کے مقابلے میں بہت ہی بڑے بڑے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔